تو نبی کریم نے ارادہ کیا کہ اس کو طلاق دے دی جائے۔ تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم نے طلاق دے دی تھی، تو جا کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ مجھ پہ رجوع کر لیں، میں اپنا حق عائشہ کو دے دیتی ہوں، یعنی آپ میری باری انہیں دے دیں، مجھے حاجت نہیں کوئی بھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ کی ازواج میں ہی شامل رہوں۔ تو ایسے اگر ہو جائے تو اللہ نے پھر یہ آیت اتار کے فرما دیا کہ کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے خامد کو چھوڑنا نہیں چاہتی تو وہ بعض شرائط جو اس کے ذہن میں ہے اگر اس سے وڈرا ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، تو وہ اس خامد کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ جس طرح سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنا حصہ، اپنا حق جو ان کی باری تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تفویض فرمائی، اور نبی کریم نے اس کو قبول فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہفتے میں 2 دن سیدہ عائشہ کے پاس رہتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم آپس میں صلح کا رستہ اختیار کر لو، یعنی کوئی کمپرومائز کا طریقہ ہو، طلاق سے بہتر صلح ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کے اندر ہی بہتری ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، طلاق ہے تو ایک جائز امر، لیکن اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اللہ کی نقل کرتے ہوئے پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور پھر اس کے جتنے شتونگڑے ہیں وہ سارے آ کے سارے دن کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں فلاں کو زنا کروا دیا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، فلاں سے چوری کروا دی، کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی بے شمار گناہوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ بس نارملی کہتا ہے کوئی ٹھیک ہے جی تم نے ٹھیک کیا ہے۔ لیکن جب ایک شیطان آ کے اسے کہتا ہے کہ فلاں میاں بیوی کے درمیان میں نے لڑائی کروا کے طلاق کروا دی ہے، تو وہ اپنے تخت سے اٹھ کے اسے گلے لگا دیتا ہے کہ سب سے تو نے اچھا کام کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک جو غلیظ ترین کام ہے وہ اچھا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان فرق جو ہے جدائی ڈال دینا، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو کہا اگر تم اصلاح کرو، صلح کر لو، ان یصلحا بینہما صلحا، اپنے درمیان کچھ شرائط پہ بھی صلح کر لو تو کوئی حرج نہیں، صلح کے ساتھ رہو۔ والصلح خیر، صلح کے اندر ہی خیر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ نے ہر بندے کے اندر بخیلی ہرس رکھی ہوئی ہے۔ مثلاً کہ ایک شخص جب وہ اس کی زندگی کے ساتھ رہتا ہے، وہ بیوی ساری زندگی اس کا ساتھ نبھاتی ہے، تو بڑھاپے میں اس کا دل چاہتا ہے میں اسے چھوڑوں اور عورت سے شادی کر لوں، یا وہ مال کی ہرس میں دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اس کے اندر ہرس رکھی ہوئی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، پھر فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم اچھائی کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، پھر اللہ کہتے ہیں یہ جو تم متعدد ازواج رکھتے ہو نا، تم چاہو بھی تو ان کے درمیان پورا انصاف نہیں کر سکتے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، لیکن ایک بات یاد رکھو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تمہیں یہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہ نہ ہو تو ایک کی طرف تو مائل ہو، دوسری کو درمیان میں لٹکتا چھوڑ دو، یعنی ایک کے پاس تو ہمیشہ رہو، اسے خرچہ بھی دو، سب کچھ دو، اور دوسرے کو کچھ بھی نہ دو یا اس کے پاس بھی نہ جاؤ، یہ بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں اس بات پہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں ان کو کپڑا، کھانا، گھر کے معاملات، اس میں تو کوشش کرتا ہوں
کہ میں انہیں انصاف کے ساتھ سب کو دوں، لیکن اے اللہ ایک چیز جو میرے بس میں نہیں ہے، دل کا ملان میرے بس میں نہیں ہے، اے اللہ میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس معاملے میں مجھ سے نہ پوچھنا۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت اتار کے کہا کہ تمہارے یہ اختیار نہیں ہے، اور چاہو بھی تو ہر کو ایک جیسی محبت نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیں اولاد اپنی ہی ہوتی ہے، سب بیٹے اپنے ہیں، سب بیٹیاں اپنی ہوتی ہیں، لیکن بعض بچے وہ اپنی عادات کی وجہ سے زیادہ محبت لیتے ہیں کہ وہ ان کی عادتیں ایسی ہوتی ہے، بعض بچوں سے ماں زیادہ محبت کرتی ہے، بعض بچوں سے باپ، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو احساس نہ ہو کہ میں فلاں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور بعض اوقات بچوں کو احساس ہوتا بھی ہے اور اس بات کا گلہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے نہیں، کیا میں آپ کا سگا نہیں ہوں؟ تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ کسی بھی طرف ملان ہو جائے، چاہے وہ اولاد ہے یا بیویوں میں سے کوئی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ عدل کرو عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر چاہو بھی تو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لیکن یہ بھی نہ کرنا کہ ایک ہی طرف مائل ہو جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو لٹکا ہوا چھوڑ دو، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگلی آیت میں جو بات فرمائی یہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑی اہم ہے۔ والدین اپنی بیٹی اسے پوری زندگی جلتا جہنم میں چھوڑ دیتے ہیں، اسے الگ نہیں کرتے۔ اگر ایک جگہ بسیرا نہیں ہو رہا، خاوند اس کی عزت ہی نہیں کرتا، اسے مارتا پیٹتا ہے، تو ماں باپ ہندوؤں کی طرح یہ بات کہتے ہیں تیرا جنازہ یہاں سے اٹھنا چاہیے، تجھے نہیں واپس آنا۔ تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر نہیں بس چلتا، اگر نباہ نہیں ہوتا، ذہنی آہنگی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا منہ بولا بیٹا جو زید بن حارثہ تھا، آپ نے اس کے نکاح پہ ضمانت دی، تو جب ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تھا تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ وہ طلاق نہ دے، لیکن جب ان کا نباہ ہی نہیں ہو رہا تھا تو اللہ نے قرآن میں کہا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، آپ کے سمجھانے کہنے بڑی ہرس رکھنے کے باوجود زید نے طلاق دے دی، تو اللہ نے پھر اس کو آپ کے نکاح میں دے دیا، کیونکہ آپ یہی خوف کھاتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ وہ بیٹا سکا نہیں تھا، منہ بولا بیٹا تھا۔ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لینے میں قرآن میں سورۃ احزاب میں اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ یہ فرما رہے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر نباہ نہیں ہو رہا تو آپس میں علیحدگی کر دی جائے، یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ اپنے فضل کے ساتھ دونوں کو دل کو غنی کر دے گا، اس کو اسے بلا دے گا، اس کو اسے بلا دے گا، اور ان دونوں کے لیے اور رستہ نکال دے گا۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ اگر بیٹی کو خدا نخواستہ اللہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے، اگر طلاق ہوتی ہے تو دوسرا ظلم والدین یہ کرتے ہیں اس کی آگے شادی نہیں کرتے، وہ بیچاری ساری زندگی بھائیوں کے دروازے پہ بیٹھ کے اپنا سر پٹکتی رہتی ہے، روتی کرلاتی زندگی گزارتی ہے، اس کی شادی دوبارہ نہیں کرتے، حالانکہ اس کی شادی کر دینی چاہیے، ممکن ہے آنے والی اس کی زندگی بہت آسان اللہ کر دے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ الگ ہو جائیں تو یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ اپنے فضل سے ہر دونوں کو، خامد کے لیے بھی رستہ نکال دے گا، عورت کے لیے بھی رستہ نکال دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور حکمت والے دانا ہے۔ تو اللہ ہمیں
عورتوں کے معاملے میں یہ باتیں، یہ سوال ہوئے تھے جن کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، اور ہمارے معاشرے میں بھی آج ان باتوں کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے ان خوبصورت احکامات جو ہیں انہیں اپنا لیں تو ہماری زندگیاں ہم پہ آسان ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔